ابھی رمضان کا مہینہ جو 2 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا، مجھے نہیں معلوم آپ کے بہار کو بنگال میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یو پی میں آئیے، رات کے 2 بجے مسجدوں میں مائک پکڑ لیں گے اور مائک پکڑ کے زور زور سے چیخیں گے اور چلائیں گے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، ماں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے، لوگوں سحری کر لیجئے، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، پھر 10 منٹ بعد چلائیں گے، 50 منٹ باقی ہے، نظم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، حمد پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں۔ کس نے آپ کو اتھارٹی دی اور پاور دیا کہ آپ رات میں 2 بجے مائک پہ چلائیں اور آپ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کو روزے کے لیے اٹھائیں؟ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے لیے اٹھانا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ روزے کے لیے اٹھاتے ہو؟ کبھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو رات کے 2 بجے سے اٹھایا ہے؟ مائک پکڑ کے کہیے لوگوں فجر کی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اٹھیے اٹھیے، پھر 50 منٹ باقی ہے، اٹھیے، 40 منٹ باقی ہے، اٹھیے۔ ارے نماز زیادہ افضل عبادت ہے یا روزہ؟ آپ بھی کہیں گے نماز، نماز کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں اٹھایا، پھر روزے کے لیے آپ اٹھائیں گے؟ اور معاف کیجئے گا، سب کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، آپ روزے داروں کو اٹھا رہے ہیں نا، لیکن وہ بوڑھا آدمی بھی آپ کے چیخنے اور چلانے سے نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی جس کی اوپر روزہ ہے ہی نہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ڈاکٹروں نے روزہ رکھنا منع کر دیا، 90 سال کی عمر ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کی اوپر بس یہی ہے۔ اب آپ روزے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی اٹھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے، ایک تو میرے پاس آیا لکھنؤ میں کہ مولانا ہماری مسجد میں اتنی زور زور سے چلاتے ہیں کہ میرا باپ جس کی عمر 85 سال کی ہو چکی ہے اور بیمار رہتا ہے، مجھے نیند کی گولی دینا پڑتی ہے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی، جب رات کے 10 بجے ہم اس کو نیند کی گولی دیتے ہیں تب اس کو نیند آتی ہے۔ میں نے اس کا پرچہ دیکھا، ڈاکٹر نے اس کی نیند کی گولی میں ڈپران 10 mg لکھا ہوا تھا، 5 mg کی کھانے پر نیند نہیں آتی تھی، ڈپران 10 mg کی لیتا ہے، یہ کھا کر اس کو نیند آ رہی ہے۔ کہا مولانا جب آواز آتی ہے مسجد کی تو میرا باپ جاگ جاتا ہے اور اس کے بعد پوری رات وہ تڑپتا ہے، وہ بچلتا ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ برین دماغ ڈپریشن کا شکار ہے، بڑی مشکل سے تو وہ سوتا ہے، لیکن رات کے 2 بجے یہ لوگ چیخ چیخ کر ہمارے باپ کو جگا دیتے ہیں۔ اس کو دین کا کام آپ سمجھتے ہو کہ رات کے 2 بجے اٹھ گئے اور چلا رہے ہیں اور بوڑھے کی نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ ایسی طریقے سے وہ عورتیں بیچاری جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ دودھ جب پیئیں، جب یہ کھانا کھائیں گی تو دودھ بنے گا اور جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائیں گی، اگر یہ روزہ رکھیں گی تو بچہ بھوکا مر جائے گا جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس لیے ابھی یہ روزہ نہ رکھیں۔ تو جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں اس مجبوری کی وجہ سے، آپ ان کے بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ شریعت میں نہیں ہے کہ کسی کی نیند میں آپ ڈسٹرب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کی نماز پڑھنے بھی جب اٹھتے تھے تو اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ ان کی بیوی حضرت عائشہ نہ جاگ جائیں، بیوی حضرت عائشہ کی نیند نہ کھل جائے، اور آپ مائک پہ پکڑ پکڑ کے چیخیں اور چلائیں کہ روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے، اٹھیے اور سحری بنائیے۔ یہ چیز باعث ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ ہے، کیونکہ آپ تکلیف دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ابھی روزہ نہیں رکھیں، اگر روزہ رکھیں گی تو بھوکا رہنا پڑے گا، اور جب بھوکا رہیں گی تو پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو جب غذا کی چیز نہیں ملے گی تو بچہ پیٹ میں مر جائے گا۔ کہا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے لیکن آپ ان کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ جگا رہے ہیں، تو یہ چیز تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہے۔ اماطۃ الاذان الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسری چیز اس حدیث میں بتائی گئی ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج شرم و حیا ہمارے معاشرے سے نکل گئی، شرم و حیا ختم ہو گئی۔
बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफअल मा शीता, जब तेरे अंदर शर्म न रही, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई तो फिर जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब शर्म ही नहीं रहेगी तो इंसान के दिल में जो आएगा वो करेगा, जो आएगा वो करेगा, शर्म नहीं रही। और इस वेस्टर्न कल्चर ने, इस पश्चिमी सभ्यता ने, इस मगरबी तहजीब ने आज शर्म हया का जनाजा मर्दों के अंदर तो छोड़िए, औरतों के अंदर से भी निकाल कर रख दिया है। हमें नहीं मालूम आपके बिहार का हाल, हमें नहीं मालूम आपके बंगाल का हाल। आइए हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ और लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, स्कर्ट पहनकर और शॉर्ट कपड़ों में रील बनाती हैं, वो भी बेहयाई के साथ और यानियत के साथ, और नंगी नंगी रील बनाती हैं, बेहुदा रील बना रही हैं। और जब हाजियों, नमाजियों, मुल्ला और मौलवियों की लड़कियों का ये हाल है तो फिर बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों का हाल क्या होगा, अमीर जातियों का हाल क्या होगा, मॉडर्न कल्चर में पलने वाली लड़कियों का हाल क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारी लड़कियों को इतना बेशरम बना दिया है। तसव्वुर करें आप, हैं घर में रहना इनको बकवास लगता है, घर में रहना कहती है ये चार दीवारी में कैद करके रख दिया है। वाह मेरी बेटियों, वाह मेरी कौम की बच्चियों, वाह मेरी कौम की बहनों, अपने घर में रहकर अपने बाप के लिए खाना बना देना शर्म की बात है, अपने भाई के लिए खाना बना देना शर्म की बात है। एयर होस्टेस बनकर हवाई जहाज में, एरोप्लेन में पैसेंजर्स को खाना सर्व करना तरक्की की बात है। वाह, ये कौन सी अकल पसंदी है और अकल का दायरा है कि तुम अपने भाई के लिए खाना बनाओ तो ये जिल्लत समझती हो, अपने घर में अपने बाप के लिए खाना बनाओ तो इसको तुम अपनी इंसल्ट समझती हो, और तुम जब एयर होस्टेस बन जाओ तो पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व करो, ब्रेकफास्ट सर्व करो तो तुम इसको अपने लिए तरक्की की राह समझती हो। अपने घर में अपने भाई और बहनों के कपड़े धुल देना और साफ कर देने को तुम अपने लिए शर्म समझती हो, और हॉस्पिटल में नर्स का काम करके मरीजों का जख्म साफ कर देना और दूसरों के कपड़ों को धुल देना, इसको तुम अपने लिए काबिल फख्र समझती हो। इस वेस्टर्न कल्चर ने हमारी मां बहनों की अक्लों पर कैसा डाका डाला है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शि'त, जब शर्म हया नहीं रही तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। हम अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने आना जायज है, बल्कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना चाहें तो उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत रोको, अगर वो आना चाहें तो आने दो, लेकिन इसके बावजूद, इस खुली हुई इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आए औरतों, तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नमाज पढ़ने, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं नमाज पढ़ने। औरतों को अगर वो इजाजत मांगे अपने भाइयों से, अपने बाप से शादी से पहले और शादी के बाद अपने शौहर से, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो न शौहर को रोकने का हक है, न बाप को, न भाई को। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने जा रही हैं तो उनको मत रोको। अल्लाह के नबी ने कहा इजाजत दे दो, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, औरतों का मस्जिद, घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। और जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे उस वक्त भी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करती थी, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि हम नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हमें हासिल हो रहा है। नबी के इस हदीस के बाद, कहने के बाद कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, ये कहने के बाद भी मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اجازت دی کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں اور جاتی تھیں. عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. پھر برآمدے میں نماز پڑھنا کھلی صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. پھر گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے, جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, اور رات میں وہ روم بند کر لیا جاتا ہے, تنہائی والا روم, بیڈ روم جس میں وہ سوتی ہے, اس بیڈ روم میں اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ترتیب دیکھیے, ترتیب. عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے دور رہے گی. اب گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے تو برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ صحن کھلا ہوا ہوتا ہے, آنگن کھلا ہوا ہوتا ہے, اور برآمدہ گھر کے ایک سائیڈ میں ہوتا ہے. تو گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور پھر فرمایا گھر کے کوٹھے میں, کمرے میں, بند روم میں, بیڈ روم میں, وہاں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. خالہ کا لڑکا, پھوپا کا لڑکا, چچا کا لڑکا, کچھ بھی ہو, پردہ تو ہے ہی نا. نہ کرتی ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ایک لڑکی کو اپنے چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہے, خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ ہے, ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے. پردہ ہے تو ہے, سوچئے. تو اس لیے ان لوگوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے. جب عورت اپنے بند کمرے میں اور بند روم میں نماز پڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا کھلے ہوئے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنی زیادہ دور رہے گی. یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کی. عورت سے کہا گیا جتنا تم مردوں سے دور رہو گی اتنا زیادہ تمہارے لیے فائدے مند ہے, اچھا ہے. اور ایک اور حدیث سے آپ اندازہ لگائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہو ان کو آپ نے فرمایا کہ اگلی صف, پہلی صف تمہارے لیے ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف ہے, سب سے افضل صف ہے. اور جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے یہ نہیں جانتے, اگر ان کو معلوم ہو جائے, آئے لوگوں, اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ لڑنے لگو گے اگلی صف کے لیے, اگلی صف کے لیے, پہلی صف کے لیے لڑنے لگو گے. قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی, پرچیاں پھینکی جائیں گی پہلے صف میں نماز پڑھنے کے لیے. گھر سے تم 2-2, 3-3 گھنٹہ پہلے نکلو گے کہ مسجد میں اگلی صف کہیں بھر نہ جائے. اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا. لیکن اللہ کے نبی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں, آئے مستورات, آئے عورتوں کی جماعت, یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب مردوں کے لیے ہے. خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها, مردوں کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. وشرها آخرها, اور آخری صف, پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی. لیکن عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں, اے عورتوں, خیر صفوف النساء آخرها وشرها بلوا, اے عورتوں تمہارے لیے پچھلی صف سب سے بہتر ہے. پچھلی صف, سب سے پیچھے والی صف عورتوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے, اور سب سے آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے. اب آپ غور کرو, جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ اکبر, میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی, پردہ پڑا ہے اس کے بعد پیچھے, اور اس کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں, 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں پیچھے. پہلی صف میں مرد ہیں, مرد کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. 5 صفیں پوری ہو گئی, مردوں کی پچھلی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے سب سے کم ثواب. اس کے بعد پردہ پڑا ہے, پردہ, اس کے بعد عورتوں کی صف لگی ہے 1 2 3 4 5, 5ویں صف جو سب سے پیچھے ہے عورتوں کی وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے اچھی صف ہے. سب سے زیادہ ثواب کس عورت کو ملے گا جو سب سے پیچھے والی صف میں ہے, اور سب سے کم ثواب کس کو ملے گا جو سب سے آگے والی صف میں ہے. عورت کو پچھلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے اتنی ہی زیادہ دور ہے.
پہلے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں تو اجازت ہے، چلو آ گئی۔ آنے کے بعد بھی یاد رکھو کہ تمہاری پچھلی صف سب سے بہتر صف ہے۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کو اسلام نے کہ تم مسجد میں بھی آؤ جہاں اچھے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، اور کوئی کتنا بھی بڑا کمینہ، کتنا بھی بڑا بدماش قسم کا انسان ہی